سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے ساتھ میں حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ تینوں حضرات ایک مرتبہ حج کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، تو راستے میں جس اونٹ کے اوپر آپ کا زاد راہ راستے کا کھان پین کا توشہ لدا ہوا تھا، راستے میں وہ اونٹ کہیں پیچھے رہ جاتا ہے، یعنی وہ اونٹ گم جاتا ہے۔ تو ایک جگہ پر بھوکے پیاسے ہونے کی حالت میں تینوں حضرات ایک بڑھیا کی جھونپڑی پر تشریف لے جاتے ہیں، جو اپنے گھر کے اندر اکیلی ایک خاتون موجود تھی، دوسرا اور کوئی فرد اس کے گھر کے اندر نہیں تھا۔ جب یہ تینوں لوگ اس بڑھیا کے یہاں تشریف لے گئے تو امام حسن، امام حسین اور عبداللہ بن جعفر تینوں ساتھ میں تھے۔ ان لوگوں نے کہا، مائی گھر کے اندر کوئی چیز پینے کے لیے ہے؟ تو بڑھیا نے کہا ہے۔ تو بڑھیا نے پھر اس کے پاس ایک بکری تھی، اسی بکری کا دودھ دوہ کر ان لوگوں کی خدمت میں حاضر کیا۔ تینوں حضرات نے بکری کا دودھ پی لیا، پھر عرض کی، مائی جا بتا گھر کے اندر کچھ کھانے کے لیے موجود ہے؟ تو اس بڑھیا نے کہا، بیٹا تیار تو اس وقت کچھ نہیں ہے، ایسا کرو اس بکری کو ذبح کر کے اسی کو کھا لو۔ بکری لائی گئی، اس بکری کو ذبح کیا اور تینوں حضرات نے اس بکری کا گوشت تناول فرمایا۔ کھانے کے بعد جب چلنے لگے تو امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا اس بوڑھی خاتون سے، ہم خاندان قریش سے ہیں اور جب اس سفر سے واپس پھریں گے تو ہمارے یہاں آنا، ہم تیرے اس احسان کا بدلہ ضرور چکا دیں گے۔ اتنا کہنے کے بعد اپنا سفر شروع کیا اور آگے چل دیے۔ یہ لوگ تو بکری کو ذبح کر کے اس کو کھا کر کے اس کے یہاں سے چلے گئے۔ شام کو جب اس بوڑھی خاتون کا شوہر گھر پہ آیا اور اس نے بکری کو غائب پایا تو پھر اس نے اپنی بیوی سے فرمایا، کہاں گئی بکری؟ تو اس نے کہا، 3 لوگ آئے تھے، کھانے کا مطالبہ کیا تھا، گھر کے اندر کچھ تھا نہیں، اس لیے میں نے کہا کہ بکری کو ذبح کر کے اسی کو کھا لو۔ شوہر کہنے لگا، تیرا ناس جا، تو نے جانتی نہیں، پہچانتی نہیں اور تو نے یوں ہی ان کو بکری کھلا دی۔ کچھ تو عقل سے تو نے ہوش و حواس میں کام لیا ہوتا، تو جانتی نہیں، پہچانتی نہیں، ایک اجنبی لوگوں کو تو نے اپنی بکری کھلا دی، تو نے کون سی اس میں عقل مندی کا کام کیا؟ بڑھیا خاموش تھی۔ کچھ دن گزرے تھے، غریبی اور مفلسی کی وجہ سے یہ دونوں میاں بیوی مدینہ منورہ میں جا پڑے اور وہاں پہنچنے کے بعد یہ اونٹ کی مینگنیاں چن چن کر ان کو بیچتے تھے اور اپنے خورد و نوش کا سامان مہیا کرتے تھے، اپنی زندگی اس طرح سے یہ گزر بسر کرتے تھے۔ تو ایک روز یہ بڑھیا کہیں جا رہی تھی، سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ در دولت پر تشریف فرما تھے۔ راستے میں بڑھیا کو گزرتے ہوئے دیکھ لیا تو خادم کو بھیج کر کے بڑھیا کو بلایا اور بڑھیا سے کہا، ماں پہچانتی ہو میں کون ہوں؟ بڑھیا نے اوپر نیچے دیکھا، کہا پہچان تو نہیں ہوتی۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے بوڑھی خاتون سے ارشاد فرمایا، میں وہ شخص جو فلاں دن تیرے یہاں پر مہمان ہوا تھا۔ جب اتنا کہا تو بڑھیا نے اور غور سے دیکھنا شروع کر دیا اور پھر کہنے لگی، ہاں اب پہچان گئی کہ ہاں فلاں دن تم میرے یہاں مہمان بن کر آئے تھے اور میں نے تمہیں بکری ذبح کر کے کھلائی تھی۔ کہا ٹھیک، اب تو پہچان گئی۔ کہا کس لیے یہاں آئی ہو؟ کہا مفلسی، غربت کی ماری ہوں، بڑی مشکل سے زندگی گزر بسر ہو رہی ہے۔ تو امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بکری کو، اس بڑھیا کو 1000 بکریاں خرید کر دیں اور پھر حکم نامہ جاری کیا کہ 1000 دینار نقد بھی دیے جائیں
ارشاد کی تعمیل ہوئی، حکم کو پورا کیا گیا، بڑھیا کو 1000 بکری اور 1000 دینار دیے گئے۔ اس کے بعد حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے غلام کے ساتھ بڑھیا کو چھوٹے بھائی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھیجا۔ غلام بڑھیا کو لے کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں پہنچا، تو پھر جب ملاقات ہوئی، جان پہچان ہوئی، کہا مجھے امام حسن کے پاس سے آئی ہیں، تو کہا بڑے بھائی نے آپ کو کیا دیا ہے؟ تو بڑھیا نے کہا 1000 بکری اور 1000 دینار دیے۔ امام حسن کا یہ معاملہ اور آپ کی جو بڑھیا پر عنایت تھی وہ سن کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اس بڑھیا کو 1000 بکری دینے اور 1000 نقد دینار دینے کا اعلان کیا۔ دیے گئے، اور مزید دینے کے بعد پھر امام حسین امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے غلام سے کہا ان کو لے کر کے عبداللہ بن جعفر کے یہاں پہنچو۔ غلام بڑھیا کو لے کر کے 2000 دینار 2000 بکریوں کے ساتھ عبداللہ بن جعفر کے یہاں پہنچتا ہے۔ بڑھیا جب غلام کی معیت میں عبداللہ بن جعفر کے یہاں پہنچی تو عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا بوڑھی ماں بتائیں دونوں بھائیوں نے آپ کو کیا عطا کیا ہے؟ تو بوڑھی خاتون نے اس بڑھیا نے بتایا کہ 2000 دینار اور 2000 بکریاں مجھے عنایت فرمائی ہیں۔ عبداللہ بن جعفر نے کہا پھر بڑھیا کو 2000 بکریاں اور 2000 دینار اور دیے جائیں۔ اب یہ بوڑھی خاتون 4000 بکریاں اور 4000 دینار لے کر اپنے شوہر کے پاس آ گئی اور آ کر کے کہنے لگی یہ ان اجنبی لوگوں کی عطیات ہیں، ان کی عنایتیں ہیں کہ جن کو میں نے بغیر جان پہچان کے ایک بکری ذبح کرنے کی اجازت اور کھانے کی اجازت دے دی تھی، ان لوگوں نے آج میرے اس احسان کا یہ بدلہ عطا کیا ہے کہ مجھے 4000 بکریاں میسر آئی ہیں اور 4000 دینار ملے ہیں جن کے ذریعے میں اپنی زندگی بخوشی آسانی کے ساتھ گزار سکتی ہوں۔ یہ سن کر کے اس کا شوہر بڑا خوش ہوا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ ایک بڑھیا نے بغیر جان پہچان کے اجنبی لوگوں کو بکری ذبح کر کے کھلا دی، تو اس سخی گھرانہ کتنا سخی گھرانہ ہے اہل بیت کا، خاندان نبوت کا، کہ ایک بکری کے کھانے کے بدلے بغیر جان پہچان ایک بڑھیا کو 4000 بکریاں اور 4000 دینار بدلے میں لوٹائے جاتے ہیں۔ تو پھر جو لوگ جان کر پہچان کر ان پاک ہستیوں کو، ان تقدس معاب ہستیوں کو جان پہچان کر ان کی محبت میں لوگوں کو سبیلے لگا کر کے شربتیں پلائیں، محرم الحرام آئے تو ان بزرگوں کی یادیں تازہ کر کے ان کا ذکر خیر کرے، ان کی روحوں کو ایصال کرے، تو کیا پھر وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب نہیں ہو سکتا؟ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ رب نے ہمیں صحابہ کا بھی وفادار بنایا اور اہل بیت کا بھی وفادار بنایا ہے۔ جب اجنبی کے ساتھ یہ معاملہ ہے تو پھر جو محب اہل بیت ہے، خاندان نبوت کے چشمے اور چراغوں سے محبت کرنے والا ہے، پھر ان کے اوپر ان کی کیا عنایتیں ہوں۔ اسی لیے تو کہا آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے۔ کیسا سخی گھرانہ ہے اور کیا تقدس معاب ہستیاں۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ ایک روز اپنے چند دوستوں کے ساتھ گھر کے اندر کھانا تناول فرما رہے تھے۔ غلام سے جب سبزی لانے کے لیے کہا اور وہ سالن لے کر کے آیا تو اچانک برتن اس کے ہاتھ سے گر جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، اور سالن کا کچھ حصہ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم مبارک پر، آپ کے لباس پر گر جاتا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر کے غلام گھبرایا، اب سزا ملے گی، زجر و توبیخ کی جائے گی، ڈانٹ ڈپٹ کی جائے گی۔ جب امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے غلام کی طرف دیکھا تو گھبرایا ہوا تھا، جھٹ سے پڑھنے لگا والکاظمین الغیظ۔ اس نے آیت کریمہ کا جز تلاوت کیا، غصے کو پی جانے والے۔ تو حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا میں نے غصے کو پی لیا۔ اس نے پھر کہا والعافین عن الناس، اور لوگوں سے درگزر کرنے والے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا جا میں نے تجھ کو معاف بھی کر دیا۔ اس نے پھر کہا واللہ یحب المحسنین، اور احسان کرنے والے رب کے محبوب ہوتے ہیں۔
تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا جا میں نے تیرے اوپر احسان کیا، آج سے تو آزاد ہے۔ تو اپنے زیر دستوں پر رحم کرنا، ان کی غلطیوں کو درگزر کر دینا، ان کے اوپر احسان کرنا، یہ اللہ کے نیک اور محبوب بندوں کی علامتیں ہوا کرتی ہیں۔ جب بھی موقع ملے ان بزرگوں کی یاد منانے کا تو خوشی دل کے ساتھ حدود شریعت کے اندر رہ کر ان کی یادوں کو تازہ کرے جائے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو نیک عمل کی سعادتیں نصیب فرمائے۔